تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ مومن کون ہے یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ مومن کون ہے تو ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ کہیں گے کہ مومن وہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو، مومن وہ ہے جس کے سر کے اوپر دستار ہو، مومن وہ ہے جو نمازی ہو، مومن وہ ہو جو روزے دار ہو، مومن وہ ہے جو حاجی ہو، مومن وہ ہے جو صوم و صلات کا پابند ہو. تو یہ آپ کے اور میرے نزدیک معیار ایمان ہے. آپ کے اور میرے نزدیک جو معیار ایمان ہے یہ غلط ہو سکتا ہے. تو آئیے اس برگاہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک مومن کون ہے، کیونکہ میرے مالک کا ایک ایک لفظ قطعی ہوتا ہے، ایک ایک لفظ یقینی ہوتا ہے. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں اس کے الفاظ کا حد کر سکے. تو خالق کائنات فرماتا ہے میں بندے تم کو بتاتا ہوں کہ میری بارگاہ میں مومن کون ہے، میری بارگاہ میں جس کا ایمان قبول ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے معبود آپ کوئی ایسا مومن نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، روز آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، جو آدونا من ہاد اللہ ورسولہ اور اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو اور اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو، محبت رسول رکھتا ہو. اگر جب وہ محبت اس کے سکے باپ کی کیوں نہ ہو، اگر جب وہ محبت اس کے سکے بیٹے کی کیوں نہ ہو، اگر جب وہ محبت اس کے امے کی کیوں نہ ہو، تو آئیے میں ان کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جن کے ایمان کو خالق کائنات نے آپ کے اور میرے لیے معیار ایمان بنا دیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ میں کسی رتو خیرے کا ایمان قابل قبول نہیں. میری بارگاہ میں اس شخص کا ایمان قابل قبول ہوگا جو میرے نبی کی اجارت پر ایمان لے کر آئے گا. تو آئیے امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. آپ کے باپ نے سرکار کی بارگاہ میں بیعت کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے پر تماچا مارا، چپیٹ ماری. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سرکار نے فرمایا صدیق باپ تھا. اب سنیے اس عاشق رسول کا جواب جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جس کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے متعلق رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رب تعالیٰ جن کے ایمان کو میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ بنا رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ تو تھپڑ کی بات کرتے ہیں، والذی بعثک بالحق نبیا لو کان سیفا منی قریبا لقتلتہ. یا اللہ آپ تھپڑ کی بات کرتے ہیں، اگر تلوار قریب ہوتی پاؤں کا سر قلم سے جدا کر دیتا. کیونکہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے ماں نے کہا بیٹا ایمان چھوڑ دو، کلمے کو دور کرو ورنہ بھوک پیاس کی ہڑتال کر لوں گی، اپنی جان دے دوں گی. اب صحابی رسول کا جواب سنیں. عرض کرتے ہیں لو کان الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء. امی جان آپ تو ایک جان کی بات کرتے ہیں، اگر تیری 1000 جان ہوتی بار بار تن سے جدا ہو جاتی، بار بار قبض ہو جاتی. امی جان تیری 1000 جان قربان کر سکتا ہوں لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھنے سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سکے باپ کا سر قلم کر کے سرکار کے قدموں میں پہنچا دیا. سرکار نے پوچھا عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کرتا ہے یا اللہ باپ کا سر ہے. سرکار نے فرمایا عبیدہ باپ کا سر؟ عرض کرتے ہاں یا اللہ تھا باپ لیکن تھا گستاخ رسول. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول. اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل. اب آگے میرے الفاظ قابل توجہ ہے، سماعت کرنا. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عبیدہ بن جراح نے باپ کا سر پیش کیا تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عبیدہ بن جراح کے ماتھے کو چوما
چھوٹ کر ہمیں دست دے دیا کہ آج 1450 سال بعد جب سرزمین اسلام آباد پر ایک کتا میری شان میں گستاخی کرے گا، ایک لعین میرے قانون کو کالا قانون کہے گا، اس وقت ایک پولیس کانسٹیبل جس کو دنیا کا صبح قیامت غازی ملک ممتاز حسین قادری کے نام سے یاد رکھے گی، جب اس وقت وہ لعین کو فنار کرے گا، اس وقت ڈگمگا نہ جانا، ادھر ادھر نہ ہو جانا، بلکہ میری اتباع کرتے ہوئے غازی ملک ممتاز حسین قادری کا ساتھ دے دینا، کیونکہ زلف دیکھی ہے ان نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے ان نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول، اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ محمد کی غلامی